बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। मुस्लिम लीग नून के सेनेट के उम्मीदवार परवेज़ रशीद के कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से भी फ़ैसला आ चुका है और उन्होंने रिटर्निंग अफसर का जो फ़ैसला है उसको बरकरार रखा है, यानी कि परवेज़ रशीद के कागजात नामज़दगी मुस्तरद ही किए गए हैं। और दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं फैसल वाडा, उनके कागजात नामज़दगी मंजूर हुए हैं, जो कि पहले आर ओ की तरफ से भी मंजूर किए गए थे। तो ये दोनों हाई कोर्ट्स हैं, इनकी तरफ से जो पहले से आर ओ के फ़ैसले हैं इनको बरकरार रखा गया है। परवेज़ रशीद जो हैं इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ट्रिब्यूनल का ये फ़ैसला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है लाहौर हाई कोर्ट का, इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है, वहाँ पे वो पटिशन दायर करेंगे। जबकि दूसरी जानब फैसल वाडा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो पटिशन थी उसको मुस्तरद किए जाने के बाद अब उनके हक़ में तो फ़ैसला आया, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त गुज़ार से कहा है कि अगर वो चाहें तो फैसल वाडा के कागजात नामज़दगी के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। यानी कि फैसल वाडा के ख़िलाफ़ ये एक नाअहली की तलवार जो है लटकती रहेगी। अगर उनके ख़िलाफ़ ये मामला जो है आइनी दरख्वास्त की सूरत में सिंध हाई कोर्ट में चला जाता है तो फिर भी अदालत जो है वो फिर तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद आइनी और कानूनी तौर पर इसका फ़ैसला करेगी कि आया फैसल वाडा जो है वो बतौर उम्मीदवार सेनेट के इंतखाब के लिए अहल हैं या नहीं हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के परवेज़ रशीद जो हैं उनकी अगर दरख्वास्त है वो करते भी हैं तो इसका फ़ैसला उनके हक़ में आता है या उनके ख़िलाफ़ आता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन आपके साथ जो ख़बर शेयर करनी है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ रशीद के अल्टरनेट के तौर पर जिस उम्मीदवार को टिकट देने पर संजीदगी से गौर किया है वो भी मुस्लिम लीग नून के इंतहाई वफ़ादार साथियों में शामिल होते हैं। हाल ही में उनके ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की गई और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए ख़ुद मरीम नवाज़ उनके घर गई और उनके साथ जो है इजहार यकजहती किया। उनके ख़िलाफ़ होने वाली इंतकामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और वो शख्सियत जो है आप समझ चुके होंगे कि वो शख्सियत है खोखर बरदरान। मलिक सैफुल मुल्क खोखर जो हैं उन्हें अब सेनेट का टिकट जो है ये देने पर गौर शुरू कर दिया गया है और ये कवी इम्कान है कि अगर परवेज़ रशीद का मामला हल ना हुआ, अगर वो अहल ना हुए इलेक्शन लड़ने के, तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो टिकट है ये सैफुल मुल्क खोखर जो हैं उनको दिया जाएगा। जबकि इससे पहले मुशाहिदुल्लाह ख़ान को जो टिकट दिया गया था उनके इंतकाल के बाद अब उस टिकट का फ़ैसला भी होना है। वहाँ पे एक तो उनके साहबजादे जो हैं उनका नाम भी है, लेकिन जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो इरफ़ान सदीकी हैं। चूँकि इरफ़ान सदीकी जो हैं उनके नाम पर भी ज़्यादा हमायत है और ज़्यादा से मुराद है कि पावरफुल हमायत। अब चूँकि बेसिक जो फ़ैसला है वो तो आला क़यादत ने करना है और आला क़यादत मरीम नवाज़ जो हैं ये इशारे ख़ुद दे चुकी हैं कि मलिक सैफुल मुल्क खोखर भी जो है उनको टिकट दिया जाएगा। और दूसरा जो टिकट है मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब वाला वो जो टिकट है वो इरफ़ान सदीकी जो हैं उनको टिकट दिया जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून सेनेट इंतखाबात की जो स्ट्रेटजी लेके चल रही है उसमें अपने लोगों के साथ तो वो बिल्कुल राब्ते में हैं, जो नाराज़ लोग हैं उनसे कुछ राब्ते भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत में बैठे हुए जो नाराज़ लोग हैं उनके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने कुछ माजी के जो वीलॉग हैं उनमें भी ये इशारे दिए थे कि हुकूमत के लिए कुछ अच्छे साइन नहीं हैं, ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं मुसलसल। और ये भी आपसे गुजारिश की थी कि कप्तान को KPK से सरप्राइज़ मिलेगा। अब कल उनको इसका जो है वो कहते हैं ना आँखों देखा हाल, तो वो भी उनको नज़ारा हुआ है कि वहाँ से उनको सरप्राइज़ ही मिलने जा रहा है। वो 14 के करीब MPs हैं और वहाँ से जो अरकान असम्बली हैं वो कल उनसे मुलाकात के लिए नहीं आए। और पंजाब असम्बली में भी 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो बगावत करेंगे और उनके साथ कुछ मामलात जो हैं वो सेटल नहीं किए गए। तो इसलिए ये ख़्याल यही किया जा रहा है कि वो या तो एब्सेंट करेंगे, नहीं आएंगे, या फिर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वोट देंगे। लेकिन असल मामला जो है, जो सारी गेम चलनी है वो चलनी है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस पर समाअत चल रही है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाती है और उसमें बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद अदालत ने ये माइंड बना लिया है कि वो भी ओपन बैलेट की सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा चूँकि इसके लिए आइन में तरमीम ही करना पड़ेगी
اور اگر عدالت حکم دے بھی دے تو پھر بھی پارلیمنٹ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے، اور پارلیمنٹ میں آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، اور 2/3 اکثریت جو ہے حکومت کے پاس نہیں ہے، اور حکومت اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اس وقت اس میں ترمیم کر سکے۔ اور عدالت جو ہے وہ کہ از خود اتنا بڑا فیصلہ شاید جاری نہ کرے کہ جس میں وہ کہے کہ جی اوپن ہینڈ جو ہے اس سے ہی الیکشن کو آیا جائے، تو چونکہ یہ اوپن ہینڈ اگر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ترمیم ہی کرنا پڑے گی، اور ترمیم کا واحد راستہ پارلیمنٹ ہے۔ تو پارلیمنٹ میں اب وہ کہتے ہیں نا کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، نہ یہ ہو سکتا ہے اور نہ ترمیم جو ہے وہ ہوگی۔ تو اسی طرح سے یہ خفیہ رائے شماری جو ہے وہی ہوگی، اور اس خفیہ رائے شماری میں کپتان کو سرپرائز ملیں گے، جیسے وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے وہ سائے کے نیچے سرپرائز دیتے رہے ہیں، چاہے وہ صادق سنجرانی والا معاملہ ہو یا کچھ اور معاملات ہوں، تو وہ جس طرح سرپرائز دیتے تھے اب اسی طرح کے سرپرائز کپتان کو ملنے جا رہے ہیں، کیونکہ کپتان کے سر پہ وہ ہاتھ اب نہیں رہا، اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو ہاتھ ہے، وہ سٹرونگ جو ہاتھ ہے، وہ خلائی یا سلائی مخلوق جس کی وہ ذکر کرتے ہیں نون لیگ والے، اب وہ اس طرح سے ہاتھ نہیں ہے، تو اب اپنے زور بازو ہی جانا پڑے گا، اور اب اپنے زور بازو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ الیکٹیبلز، وہ پولیٹیکل فیملیز جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہیں یہ گھر کی سیٹیں ہیں، اور یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہماری حکومت ہوگی، تو وہ پھر اب انہوں نے آنکھیں دکھانا بھی شروع کر دی ہیں، اور آنکھوں کا نظارہ ایک نوشہرہ میں دیکھا گیا ہے جہاں پہ ان کی گھر کی سیٹ جو ہے نون لیگ جیت گئی ضمنی الیکشن میں، وزیر آباد میں بھی نون لیگ جیتی، اسی طرح ڈسکا کی جو سیٹ ہے اس کا معاملہ ابھی ڈسپیوٹ میں ہے، اور جو کچھ ڈسکا میں ہوا وہ بھی اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ پورے حلقے میں 360 پولنگ اسٹیشن، اور جو ایوریج ٹرن آؤٹ ہے وہ 25 سے 30% کے لگ بھگ آ رہا ہے۔ اب جو 23 پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے، غائب ہوئے، ان 23 پولنگ اسٹیشن میں ایسا جادو چلا، ایسی خلائی مخلوق نے آگے ووٹ کاسٹ کیا کہ وہ جو پورے حلقے میں 25 سے 30% ٹرن آؤٹ تھا وہ بڑھ کے 85 سے 90% تک جو ہے وہ چلا گیا، اور اس کے پیچھے اب کیا سائنس لڑائی گئی ہے یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ جی اگر ری پول ہونا ہے تو پھر 23 پولنگ اسٹیشن میں کر لیں، تو اب 23 پولنگ اسٹیشن میں ری پول نہیں ہوگا، اگر ری پول ہوگا تو پھر پورے حلقے میں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اب فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد جو حکومتی مخالفین ہیں، مطلب مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا اس فیصلے کو مانتے ہیں اگر یہ 23 پولنگ اسٹیشن والا ہوا، چونکہ مریم نواز تو کہہ چکی ہیں کہ اگر ری پول ہونا ہے تو پھر پورے حلقے میں ہوگا، صرف چند پولنگ اسٹیشن میں نہیں ہوگا، تو ویسے بھی یہ کسی صورت پوزیشن نہیں مانے گی حکومت کے لیے، چند اگر پولنگ اسٹیشن میں ہوا تو ان کو مینیج کرنا ذرا زیادہ آسان ہوگا، حکومت اپنی جو سہولت ہے وہ دیکھے گی، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس پر نہیں مانے گی، اور جو کچھ ڈسکا میں کیا گیا ہے وہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش، اس سے پہلے بھی میں ویلاگ کر چکا ہوں، اسی دن میں نے ویلاگ کیا تھا، بتایا تھا وہ ساری صورتحال، اور اب تو مزید بگڑتی جا رہی ہے صورتحال، اب تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ مایوسی چھائی ہوئی ہے حکومتی چہروں پہ، کپتان جو ہیں وہ لاہور میں آتے ہیں تو جو میٹنگز کرتے ہیں وہاں پہ ان کا ہوائیاں اڑی ہیں، آپ یہاں پہ ان کی جو حکومت ہے پنجاب میں وہ بہت پریشان ہے، کے پی کے کی صورتحال سب کے سامنے آ چکی، حالانکہ وہاں پہ ان کی یہ دوسری ٹرم ہے کہ پچھلے 5 سال بھی انہوں نے پورے کیے، اب بھی کیے، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہاں پہ وہ کافی مضبوط ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ وہاں سے ان کو سرپرائز ملے گا، اور اب ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہاں سے پھر سرپرائز ملے گا، بلوچستان سے سرپرائز ملے گا، اور سندھ میں جو ہو رہا ہے دمادم مستقل اندر، آپ اس پر بھی اب احتجاج کر رہے ہیں، اپنے ایم پی ایز پر بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اور سندھ حکومت نے اب جو پالیسی اپنائی ہے، حلیم عادل شیخ صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں، تو اب اس کے بعد آپ وہی سب کچھ باتیں وہ آپ کر رہے ہیں جو آپ کے مخالفین پنجاب میں یا مرکز میں کرتے تھے۔ اب آپ کو یاد آ گیا کہ جی اپوزیشن لیڈر کے حقوق ہوتے ہیں، تو قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیڈر ہیں، یاد ہے آپ کو کتنے سالوں سے آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کو، تو اب تو ایسے ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ لینے دے دین پی گئے، اے تانوں جڑیاں لینے دیاں دینیاں پی گئیاں نے۔ اور اب حلیم عادل شیخ والا جو معاملہ ہے وہ بڑا، ان کے خلاف بہت سارے اور کیسز ہیں،
اس پہ مزید کسی اور ویلاگ میں بات کروں، لیکن وہ اگر کوئی ایک کیس میں ان کو ضمانت ملے گی تو اور کسی کیس میں بھی ڈال جائیں گے، چونکہ بہت سارے ان کے خلاف کیسز ہیں جن میں وہ گرفتار نہیں ہو رہے تھے۔ اب تو الیکشن کمیشن نے چونکہ کہہ دیا کہ ان کو پکڑو، سندھ حکومت نے لگا دیا، اب جناب آپ کو ذرا وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو کتنا زور لگائیں گے آپ؟ چونکہ اگر آپ کے پاس مرکز کی حکومت ہے تو وہاں سندھ میں بھی حکومت ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے آپ سے سنبھل نہیں پائے گا۔ اور سینٹ میں جو آپ کو سرپرائز ملنے جا رہے ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں سرپرائز ملنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اے کوڑا تے اے کوڑے دا میدان۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کی سمجھ میں آتا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا یہ بھی ایک اشارہ ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر سمجھ لیں کہ پنجاب اسمبلی میں جب بھی اپوزیشن ریکوزیشن دیتی ہے نا، تو قانون کے مطابق 14 روز کے اندر وہ اجلاس بلانا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اسپیکر نے اجلاس بلانا ہے تو وہ 14 روز کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس دن ریکوزیشن دی جائے اسی دن اجلاس کال کر لیا جائے کہ جی صبح اجلاس ہوگا۔ یہ کہ 2 4 دن 5 دن ہفتے بعد جا کے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل 12 دن میں جا کے یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یہ کل اجلاس ہوگا، یعنی کہ 13-14۔ اب کل جو ہے اپوزیشن نے ریکوزیشن دی، اور ریکوزیشن کے کچھ ہی لمحوں بعد، یعنی کہ ایک تقریباً گھنٹہ آدھا گھنٹے بعد ہی اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اجلاس بلا لیا گیا۔ اب وہاں پہ ڈسکا کا معاملے میں جو ہوا نا سارا کچھ، اپوزیشن نے ایجنڈے میں وہ شامل کیا ہے، اور حکومت کو وہاں پہ جواب دینا پڑے گا کہ ان کا خیال وہ وہاں پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ نے دھاندلی کی ہے، اور اب حکومت جو ہے اس کو وہاں پہ جواب دینا پڑے گا۔ اور فیسیلیٹیشن کس نے دی ہے، سہولت کار کون ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی، جنہوں نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ فوری اجلاس بلایا۔ اب وہاں پہ بھی حکومت جو ہے اس کو بہت سارے سوالوں کے جوابات جو ہیں دینے پڑ رہے ہیں، اور جیسے یہ اجلاس اگر 1-2 دن چلے گا تو رابطے مزید بڑھیں گے، جو لوگوں کے گلے شکوے ہیں وہ دور بھی ہوں گے، اور ان میں مزید بڑھاوا بھی آئے گا، اور کپتان کے لیے مزید پریشانیاں بھی ہوں گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔